الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه الذين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، گرامی قدر دوستوں اور بزرگوں اور دین متین کے علمبرداروں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا سہارا لیا ہے. یہ ہماری گفتگو کی محور ہوگی. اس سے ترجمہ کروں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جس حالات اور جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ دین اسلام پر بقا کے ساتھ زندگی گزرے. آج ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں. سادہ الفاظ میں ہی کہیے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارے بن جائیں گے. جب اللہ ہمارے بن جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ہلا نہیں سکتی، مسلمانوں کو تہو بالا نہیں کر سکتی. لیکن شرط یہی ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے سچا قائم کریں اور اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالیں، اس پر عمل کریں. ہم بزرگوں جیسے صحابہ جیسے اتنا مجاہدہ نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا بہت بھی مجاہدہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گا اور آپ اپنی زندگی کو گزارنے میں مزہ پائیں گے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہی بتا جا رہا ہے، اے لوگوں تم اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرو.
اس کے لیے میں اپنے آپ کو بزرگوں کی زندگی کے پاس لے جاؤں گا، ان کے طریقے کے پاس لے جاؤں گا. ان سے سمجھ میں آئے گی کہ صحابہ تو صحابہ تھے ہی، لیکن ہمارے اکابر بھی ایسے تھے کہ ایک سنت یا ایک مستحب پہ ان سے نہیں چھوٹتے تھے. ہمارے فرائض چھوٹ رہی ہے، واجبات چھوٹ رہی ہے، سنتیں چھوٹ رہی ہے، اور ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے، بلا ہمارے اوپر آ رہی ہے. بلا اس لیے آ رہی ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہے. من مصیبت بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کہ تمہارے اوپر جو حالات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس لیے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور پھر مبتلا ہو کر کہتے ہیں، ایسی بات زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی دیکھے تھے کہ بار بار مجھ پر ہی پریشانی بھیج رہے. پریشانی آنے کی وجوہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کی بات پر یقین نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یقین نہیں، ان کی باتوں پر یقین نہیں. آج نبی سے کچھ محبت ہے، نہ ہے خوف خدا دل میں. نبی سے کچھ محبت ہے، نہ ہے خوف خدا دل میں. مزہ آتا ہے ان کو تو خدا بیزار نہ ہے. جس محفل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اس مجلس میں خوب دل جمعی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دل لگا کر بیٹھتے ہیں. اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے جس مجلس سے، جس محفل سے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی لے جانا دینا نہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عشق ہے، بہت بھاری عشق ہوتا. آج ہمیں یقین بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا، یقین بھی نہیں ہوتا. دیکھو میں لے جاتا ہوں، ہمارے اکابر حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کے سوانح میں لکھا ہوا ہے، جب آپ مدینہ سے تشریف لائے تو وہاں سے کچھ مدینے کے کھجور کی گٹھلی کا صفوف لے کر آئے تھے. اور جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتا تو حضرت ان کو وہ چیز دیتے. کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا چیز ہے، یا یہ کوئی خاص نسخہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی خاص نسخہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریب کے کھجور کی گٹھلی کا صفوف ہے. اور حسین احمد مدنی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں کے جتنے ڈاکٹروں حکیموں کے گولیوں میں شفا نہیں ہے، اتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد کی گٹھلیوں میں شفا رکھا ہے. اللہ کتنا ان کا عشق تھا، بڑا عشق، کامل عشق. 17 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پر بیٹھ کر بخاری کا درس دیا. اور محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے داڑھی مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو
صاف کیا کرتے تھے۔ 10 سال تک حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مسجد نبوی کا امام بنا رہے۔ حسین احمد مدنی کا بھائی مدینہ کا گورنر بنا رہا۔ یہ سب کس لیے تھی؟ یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت تھی، جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ اور آج اگر ہم دور ہیں اس لیے ہمیں عشق نہیں آتا۔ اگر عشق ہوتا ہے تو دنیاوی چیزوں سے عشق ہوتا ہے جو ناکام ہے، کوئی فائدہ دینے والی نہیں، ذرہ برابر ہے۔ دوستو اپنے ویسے بننے کی کوشش کریں، ایک سنت کو زندہ کرتے تھے، ایک سنت۔ جیسے کتاب میں لکھا ہے کہ عطاءاللہ صاحب بخاری کے جنازے میں 2.5 لاکھ انسان، کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک انور صاحب اسپیڈی بتا کے دکھا دو جن کو حضور کی سارے حدیثیں یاد ہیں، ساری حدیثیں یاد ہیں۔ مولانا شرمی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 1800 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی، ایسا ایک بھی تو کوئی بتاؤ، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، مار ہم کھائیں اور عاشق رسول کو بن جائے۔ ہمارے اکابری اتنی مصیبتیں تکلیفیں برداشت کی اور ایک طریقے کو اپنایا ہے، وہ ایک طریقہ کو نہیں چھوڑا۔ جیسا میں نے کہا سنت تو کیا مستحب بھی ہمارے اکابر نے نہیں چھوڑا۔ آج تو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، جیسے امام سلام پھیرا فٹ سے نکل گئے، جلدی میں نکل گئے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ مسجد ہمارے بھائیوں کو کاٹتی ہے۔ فرض پڑھا تو سنت تو کون پڑھے گا، واجبات کو کون پڑھے گا، وتر کو کون پڑھے گا؟ آپ سب چیز چھوڑتے جا رہے ہیں، سب چیز چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پریشان۔ ہمارے اکابر ہنستے مسکراتے جب وہ اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کی دعا فوراً قبول ہوتی تھی اور فوراً اس کی مرادیں حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ارے ہماری ہوتی کہتے ہیں کہ ہمارے تو اللہ سنتے ہی نہیں۔ ارے بھائی سننے کا ایسا کام کرو کہ سنیں، حلال غذا کھائیں، حرام سے بچیں، گناہوں سے بچیں، رشوت سے بچیں، سود سے بچیں، زنا خوری سے بچیں، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو کیسے قبول نہیں ہوتا ہے اور کیسے اللہ کو کامیابی نہیں دیتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارے اکابر شہید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ گزرے، زبردست اکابر ہیں اور اللہ کے ولی ہیں اور مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہیں۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے وہاں پر کہ 2 عورتیں آئی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس جامع مسجد میں دے رہے ہیں، درس پڑھا رہے ہیں۔ ان عورتوں کے پاس سے 2 آدمی گزرے، ان عورتوں سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اور عورتوں کا حال یہ تھا کہ آدھے بدن پر کپڑا تھا اور آدھے ننگے تھے۔ پوچھنے والے کو پتا کہ ہم مسلمان ہیں، یہاں پر شاہ اسماعیل شہید بخاری پڑھا رہے ہیں یہاں پر، اس سے جا کر یہ کہو کہ وہ بخاری تو پڑھا رہے ہیں، لیکن بخاری میں کتاب جہاد پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ خوانوں کی عزت ٹوٹی جا رہی ہے۔ ان میں کچھ سید جادیاں بھی تھی، صوفت
کیا کتاب الجہاد نہیں پڑھا ہے؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بخاری بند کیا اور روتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہا جب تک میں ان کا مقابلہ نہیں کروں گا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں 4 گھنٹہ پیدل چلتے تھے، 4 ایک تو نہیں 4 گھنٹہ پیدل چلتے تھے، 8 میل دوڑتے تھے، 6 میل تک تیرتے تھے اور گھوڑے کے ننگے پیٹھ پر بیٹھ کر گھوڑے دوڑاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر ہمیں جوتا نہ ملے تو ہم اس سے پریشان نہ ہوں، ہمیں جیت نہ ملے تو ہم اس سے پریشان نہ ہوں، اور ہم تیرنا نہ آوے تو ہم ان سے پریشان ہو جائیں، ایسا کام نہیں کریں، پہلے ہم تیریں گے، ہر چیز کو سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے، مقابلہ کریں، پھر ان کے بعد جا کر ان سے مقابلہ کریں۔ اتنا خدا رسیدہ درویش تھا۔ ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، فارسی میں اصل وہ زبردست کتاب ہے، لیکن انگریزوں نے ان کا ترجمہ اردو میں کروایا اور اردو میں کروا کے ان کو بدنام کیا، اور ان کے لیے انگریز نے بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی، بڑی بڑی تنخواہیں، اور مسلمانوں کو علماء کو بدنام کرانے کا یہ سب راستہ ڈھونڈتے تھے اور کرواتے تھے بدنام، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا، حاسدین ختم ہوئے، وہ جل بھن کر راک ہو گئے، اللہ نے اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو بلند کیا، ان کے کردار و عظمت کو بلند کیا، سب کچھ بلند اور دکھا دیا کہ اللہ کے راستے پر چلنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی گھبرایا نہیں کرتا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے، اور جہاں ان کو پتا چلتا کہ یہاں اللہ والے آئے ہیں، ان کے خدمت میں فوراً جاتے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے، فائدہ اٹھاتے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضوری تھے، ہمیشہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہوتی، ہمیشہ۔ ایک دن کوئی مرید آیا، پیر آ کر بیٹھے، لوگوں کو سمجھانے بجھانے لگے اور گمراہ کرنے لگے۔ شاہ اسماعیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو خبر پڑتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہ فقیر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو شراب کا پیالہ دیتے ہیں، شراب پی لو، تم اندر جانے کی اجازت ملے، وہاں مریض لگی رہتی تھی، روزانہ شاہ محدث دہلوی جاتے تھے وہاں، نہیں پہلے تم شراب کا پیالہ پی لو، بعد میں جاؤ ورنہ پچھتاؤ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت محمدی پر چلنے والا کبھی نہیں پچھتاتا، کبھی نہیں پچھتاتا۔ ہم شراب نہیں پئیں گے، شراب پینا، وہاں جانے نہیں دیتے، مجلس میں جانے نہیں دیتے، ڈنڈا لے کر ایک آدمی کو کھڑا کر رکھا، 3 دن ہو گئے اس طرح کرتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہاں تشریف نہیں لائے۔ تو کہا کہ یہاں دربار کا دروازے پر ایک درویش کو کھڑا کر رکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شراب کا پیالہ بھی ہوتا ہے اندر جانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ کتے، کون ہے؟ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا
اور کتا بن گیا، اور وہاں جا کر گئے، دیکھا کہ بھئی آپ کا مرید کہاں، آپ کا پیر کہاں ہے؟ آگے اندر ہے، اور بیٹھے رہے کوئی نہیں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں سے کچھ نکلا ہے؟ گھر سے کمرے سے نکل کر تو گیا بھائی، کہاں ایک کتا نکل کر گیا۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا پیر نہیں تھا، یہ تمہارا دشمن تھا، گناہ کی طرف دعوت دے رہا تھا اور شراب کا پیالہ پلا رہا تھا لوگوں کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شرط، تو کتے ہو گئے۔ تو میں یہ اس پر یہ بات بتلایا، تو جو راہ خدا پر چلنے والے اللہ سے جو مانگتے ہیں اسی وقت ان کو مل جاتا ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے سکون دے رہا، تو ہم اور آپ بھی مان کر چلیں گے تو اللہ کے نزدیک ہماری کتنی عظمت بڑھ جائے گی، کتنی وقت بڑھ جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ دور بہت فتنے کا ہے، فساد کا دور ہے۔ ابھی تو ہم ٹھیک ہیں، آنے والے وقت میں ہماری اولاد کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کیسے سیدھی راہ پر چلے گی، ان کی فکر کرنی ہے، ابھی سے فکر کرنی ہے۔ اولاد کو ویسا سبق دینا ہے، ویسا سبق سکھانا ہے۔ آج ہم اولاد کو صحیح معنوں میں سچا درس دیں گے تو بچوں کے دل و دماغ میں باتیں جم جائے گی اور بیٹھے گی، تو وہ بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اس دور میں بھی جبکہ پریشانی کا دور ہوگا، اللہ اس وقت بھی ان بچوں کی حفاظت فرمائے گا، غیروں کی نظر نہیں۔ آج اسکولوں میں ونڈے ماترم کا لایا گیا ہے، ونڈے ماترم بولنا فرض ہے۔ ارے ونڈے ماترم ہم کیوں بولیں گے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ۔ ہم تو دھرتی کو چومتے ہیں، 5 ٹائم سجدہ کرتے ہیں، تم تو 1 ٹائم بھی نہیں کرتے۔ ہم تو 5 ٹائم زمین میں سجدہ کرتے ہیں، دھرتی کو ہم مانتے ہیں، تم کیا مانتے؟ اس لیے عزیز دوستو، آپ بولنا ضروری ہے، ابھی سنبھلنا ضروری ہے، وقت ہے، سنبھلیے۔ اگر نہیں سنبھلتے ہیں تو پھر برباد ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو کیا کیا کتنے ظلم ہو رہے مسلمانوں پر، کون سا ملک ہے ملازم بھی ملک میں جب مسلمان مار رہے ہیں، سودان میں دیکھو لاکھوں مسلمان مر گئے، اور اس طریقے سے زندہ وہاں پر دفن کر رہے ہیں، مسلمان کو زندہ دفن کر رہے ہیں، مرنے کی بات، اور مسلمان یہ کام کر رہا ہے، تو کیسا ظالم مسلمان ہوگا، اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں۔ بچے یتیم ہو گئے، بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اللہ اس دور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ایسا دین کبھی نہ دکھاوے، نہ ہم لوگوں کو دکھاوے، اپنے اولاد کو دکھاوے۔ اب ایک بات بات کروں، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ جو ہمارے رب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت عطا کی، وہ کیا تھا کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آیا، اور مہمان آ کر بات کرنے کا بھی تمیز نہیں، سلیقہ نہیں تھا، بس جیسا جیسا بول رہا، جیسا جیسا بول رہا۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو کھلایا، ختم کر دیتا ہوں، اور کھلا پلا کے اس کو سلایا، اپنا بستر خود کا دیا۔ تو یہودی نے کیا کام کیا، اس پر پخانا کر دیا، اور وہ جلدی سے رات کو اٹھ کر بھاگے۔ جب ادھر آپ نہیں جاتے زیادہ لمبا، اب یہاں تو ہمارے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ٹرین میں پخانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً لاہور جا رہے ہیں، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
لاہور جا رہے تھے تو ایک انگریز وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور دیکھا اٹھ کر گیا پخانا بھرا ہوا ہے گندا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بولتے کہ کیسا لوگ ہے پانی بھی نہیں ڈالتے صاف بھی نہیں کرتے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے کچھ نہیں کیا بس سگریٹ کی ڈنڈی اٹھائی اور اپنا لوٹا لیا اور جا کر سارے پخانے کو صاف کر اور آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا جاؤ صفا ہو گیا پخانا صفا ہو گیا. وہ گیا پخانا کر کے آیا وہ چہرے کو دیکھتا ہے کیا آدمی ہے کیا یہ پخانے کو صاف کیا بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. اور وہاں پر پھر ایک اسٹیشن آیا اور اسٹیشن کے اوپر جب اترنے لگے دیکھا ہزاروں آدمی ڈنڈا لے کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسین احمد مدنی زندہ باد حسین احمد مدنی زندہ باد صدر مدرس زندہ باد. تو آج تک وہ انگریز کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہے جو حسین احمد مدنی ہے. وہ اپنے جگہ سے اٹھا اور آپ کے پیر پر گر گیا اور کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے پھر جسم سے باہر جائیے. وہ انگریز کلمہ پڑھتا ہے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر پریشانی مصیبت سے بچائے. آپس میں ہم سب کو محبت نصیب فرمائے آپس میں سچا تعلقات نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.